محترم سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قرآن پاک کو آسانی سے سمجھنے کے لیے اپنی زبان اردو میں اس کا مفہوم ترجمہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ قلم 68 آیت نمبر 1 to 52۔ نون، قسم ہے قلم کی اور اس کی جو اس سے فرشتے لکھتے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنے پروردگار کے فضل سے دیوانے نہیں ہو اور تمہیں ایسا اجر ملنے والا ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا، اور بے شک تم اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر ہو تو عن قریب تم بھی دیکھ لو گے اور وہ کافر بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے۔ بے شک تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو سیدھے راستے پر بھٹک گیا، اور وہ تم کو بھی خوب جانتا ہے جو سیدھے راستہ پر چل رہا ہے۔ تو تم جھٹلانے والوں کا کہا نہ ماننا، اور ہم کہ تم نرمی کرو تو وہ بھی نرمی کریں گے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم کسی ایسے شخص کا کہنا نہ ماننا جو بہت قسمیں کھانے والا ہو اور بے وقت ہو، تانے دینے والا، چغلیاں کھانے والا، نیک کاموں سے روکنے والا، حد سے گزرنے والا گنہگار ہو، سخت مزاج اور اس کے علاوہ بدنام بھی ہو، اس سبب سے کہ مال اور بیٹے رکھتا ہو۔ جب اس کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو اگلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، اور عن قریب اس کی ناک پر داغ لگائیں گے۔ ہم نے ان لوگوں کی اسی طرح آزمائش کی جس طرح باغ والوں کی آزمائشیں کی تھیں، جبکہ انہوں نے قسموں کھا کھا کر کہا کہ صبح ہوتے ہوتے ہم اس کا میوہ توڑ لیں گے، اور انہوں نے نشان انشاءاللہ نہ کہا، پس ابھی وہ سو ہی رہے تھے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے راتوں رات اس پر ایک آفت پھر گئی تو وہ ایسا ہو گیا جیسا کٹا ہوا کھیت۔ پھر صبح ہوتے انہوں نے ایک دوسرے کو بلایا کہ سویرے وہی سویرے کھیت میں جا پہنچو، اگر پھل توڑنے کا ارادہ ہے تو وہ چل پڑے، اور آپس میں وہ چپکے چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج یہاں تمہارے پاس کوئی فقیر نہ آنے پائے، اور لپکتے ہوئے چلے یہ سمجھ کر کہ وہ اس پر قادر ہیں۔ پھر جب انہوں نے باغ کو دیکھا اور ویران ہے تو کہنے لگے کہ ہم راستہ بھول گئے، نہیں بلکہ ہم بد نصیب ہیں۔ تو اس میں سے جو کسی قدر اچھا آدمی تھا وہ کہنے لگا کہ کیوں میں نے تم کو نہ کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ توبہ توبہ کے طور پر کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہم
قصوروار ہی پھر آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر ملامت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہائے افسوس، ہم ہی حد سے بڑھ گئے تھے، سب مل کر توبہ کرو، امید ہے کہ ہمارا پروردگار اس کے بدلے میں ہمیں اس سے بہتر باغ عنایت کرے، ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ دیکھو عذاب یوں ہوتا ہے اور آخرکار عذاب اس سے کہیں بڑھ کر ہے، کاش کہ یہ لوگ جانتے۔ بلا شبہ پرہیزگاروں کے لیے ان کے پروردگار کے پاس نعمت کی باغیں ہیں، کیا ہم فرمان برداروں کو نافرمانوں کے برابر کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ جو چیزیں تم پسند کرو گے وہ تم کو ضرور ملے گی، یا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہوئیں جو قیامت کا دن تک چلے جائیں گے کہ جس چیز کا تم حکم کرو گے وہ تمہارے لیے حاضر کی جائے گی؟ اس سے پوچھو کہ ان میں سے ان کا کون ذمہ لیتا ہے؟ کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک خدائے ہیں؟ تو ان کو چاہیے کہ اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو پیش کریں اگر وہ سچے ہو۔ جس دن ساخت کی تجلی فرمائی جائے گی اور سجدے کے لیے لوگوں کو بلایا جائے گا تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے اور ان کے آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، حالانکہ دنیا میں ان کو سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا جب وہ صحیح و سالم تھے۔ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو اور جو ان کلام کو جھٹلاتے ہیں چھوڑ دو، ہم ان کو آہستہ آہستہ جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، اس طور پر کہ ان کو خبر ہی نہیں، اور میں ان کو مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر مضبوط ہے۔ کیا تم ان سے کچھ معاوضہ مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ یہ اس کو لگتی جاتی ہیں؟ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو اور مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کی طرح مت ہو، جبکہ انہوں نے اللہ کو پکارا اور وہ غم و غصے میں بھرے ہوئے تھے۔ اگر ان کے پروردگار کی مہربانی ان کی دستگیری نہ کرتی تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے اور ان کا حال ابتر ہو جاتا۔ پھر ان کے پروردگار نے ان کو برگزیدہ کر کے نیکوکاروں میں شامل کر لیا، اور کافر جب قرآن سنتے ہیں تو شدت عداوت سے ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ تم کو اپنی نگاہوں سے پھسلا کر گرا دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے، حالانکہ یہ قرآن تمام جہاں والوں کے لیے نصیحت ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہدایت فرماتا ہے کہ ہر کام سے پہلے انشاءاللہ کہنا نہ بھولو، اللہ اس کا نگہبان ہوگا۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ کافروں کی جہالتوں کی نافرمانی کو نظر انداز کرنے کو کہا ہے۔ اللہ مچھلی والے یونس علیہ السلام کا واقعہ یاد دلا کر ہدایت فرمائی ہے۔ یہ قرآن ساری جہاں والوں کے لیے نصیحت نامہ ہے۔ یا اللہ ہم کو اسی پہ عمل کرنے کی، دنیا آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔